دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوا. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. آتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں، ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں، بڑے بزرگی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کو سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو، صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے، آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ، امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں، خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں، لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک اپ پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو،
یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں جرمنی، فرانس اور UK کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو آڈے سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہے، ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کی وہ دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے، اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے، ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے. حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح. اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے، اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا، اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا، ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UNO کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو UNO کے ممبرز ہیں، ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے، تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی، اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی اسکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے کو بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا، ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے، ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی، ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو
اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں, بنائے خود. جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں, مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا, یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے. دجال ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو کانا ہوگا. صحیح مسلم میں آیا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا, اور تم اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ. یعنی مرنے سے پہلے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے مرنا شرط ہے. لہذا جو بھی انسانی شکل میں آئے اور وہ دعویٰ کرے رب ہونے کا تو وہ دجال ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہے. یہ عیب ہے اس, یعنی وہ آنکھیں تو اس کی دو ہیں لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ ایک ابھرا ہوا ڈھیلا ہوگا, اس میں سے وہ دیکھ نہیں سکے گا, بدصورت ہوگا. بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن کے اندر کاف فا را, کافر ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوگا, حروف کی فارم میں لکھا ہوگا. یہ بھی ایک امتحان ہے تاکہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ کاف سے کشف پڑھ لیں, فا سے فیض پڑھ لیں, اور را سے روحانیت پڑھ لیں. اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ احادیث کی بنیاد پہ سمجھ لیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے تو یہ کوئی غوث وقت نہیں ہے, یہ دجال ہے. وہ لوگوں کو پریشان کر دے گا, بڑے بڑے لوگوں کا ایمان متزلزل کر دے گا. اس کے حکم سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوگی, زمین سبزہ اگائے گی. بھائی غریب آدمی کو کیا چاہیے, اس کی زمین سبزہ اگا دے, وہ خدا مان لیں گے. یعنی جو بابوں کی سٹوریوں سے متاثر لوگ ہیں, کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں, معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جو ثابت ہو, زبانی کلامی نہیں, وہ متاثر ہو جائیں گے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں اتنے کام کر رہا ہوں, میں سبزہ اگا رہا ہوں, میں بارش برسا رہا ہوں, مجھے رب کیوں نہیں مان لیتے. وہ کہے گا کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کی حدیث یہ ہے, تو جو مرضی کر کے دکھا دے. وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, وہ کہے گا کہ میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا اور قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. وہ قتل کر دے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا, پھر وہ جوڑ کے زندہ کر لے گا اور کہے گا اب تو مان لے میں نے مردوں کو زندہ کر دیا, میں بھی عبد القادر جیلانی کا بڑا بھائی ہوں آج کے دور میں. وہ بھی کہانی, یہ سچی بات ہے لیکن یہ آزمائش ہوگی. مسیح الدجال کیوں کہا گیا؟ دجل کہتے ہیں عربی زبان میں دھوکہ دینے کو, بہروپیہ. دجال بہروپیہ جو اصل میں نہیں ہے, اصل مسیح نہیں ہے, جعلی مسیح, مسیح الدجال. اور اصل مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم. وہ سچے مسیح ہیں, یہ جھوٹا مسیح ہوگا. سچے مسیح نے بھی مردے زندہ کیے, قرآن میں آیا. جھوٹا مسیح بھی مردہ زندہ کرے گا, بخاری مسلم میں آیا. لیکن اس کی خبر دے دی گئی کہ یہ نشانی ہے, اس کے بعد کوئی اندھا بھی ہو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ وہی دجال ہے. لیکن کئی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اب وہ مومن جب دوبارہ سے زندہ ہوگا اور دجال اسے کہے گا کہ اب تو مان لے, وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ایک مومن کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا. اب تو مجھے دوبارہ نہیں قتل کر سکتا. اور واقعی وہ اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگا. پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی دوزخ میں پھینک دے گا. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اصل میں جنت ہوگی, وہ بندہ سیدھا جنت میں لینڈ کرے گا, اور جو اس کے ساتھ جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی.
پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء، کلمہ حق بلند کیا ہے نا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا۔ تو یہ دجال سے متعلق احادیث ہے۔ پھر مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے نیزہ مار کر، وہ عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے بھاگے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی سانس کی وجہ سے اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا، نمک کے اوپر ذرا سا بھی پانی ڈلے نا تو وہ پگھلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح گرمائش میں برف پگھلتی ہے۔ اب یہ سب کچھ روحانی طور پر ہو رہا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی تلوار کوئی بم قتل نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی طاقت کی وجہ سے۔ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اس لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے قابو دجال نہیں آ رہا ہوگا، اور اسے مقام لد پر قتل کریں گے۔ اب لد ایک گاؤں تھا، آج بھی موجود ہے اسرائیل کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا پچھلے 1400 سال سے کہ اس گاؤں کا ذکر کیوں مسلم شریف میں آیا۔ بہرحال آلموسٹ 1960 میں جب اسرائیل نے اپنا تیسرا بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد میں بنایا، اس گاؤں میں جا کے اتنا بڑا ایئرپورٹ، پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ دجال کی تیاری شروع ہے۔ شاید اسرائیل کو خود بھی نہ پتا ہو، وہ تو ایک مسیح کے انتظار میں ہے کہ جو آگے جا چکے عیسیٰ ابن مریم، اب وہ دجال کو مسیح مان لیں گے۔ این ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی طیارے کے اوپر وہاں سے فرار ہو رہا اور عیسیٰ ابن مریم اسے جا کے قتل کر دے، اسی ایئرپورٹ پہ وہ پکڑا جائے۔ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ منحوس دجال جو ہے وہ اپنے ہوائی جہاز میں بھی سوار نہ ہو سکے اور عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ جب آخری جنگ ہوگی تو اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دیں، سوائے ایک جھاڑی کے، بہت بڑی وہ جھاڑی ہے، آلموسٹ درخت نما ہے، غرقد۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ وہ اتنی بڑی جھاڑی ہے اس علاقے میں، اور ابھی تو بہت زیادہ انہوں نے کاشت کی ہے۔ ان کو تو خیر نہیں پتا کہ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، بہرحال وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہی جھاڑی اگ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز پھر ریلیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ درخت ان کو پناہ دے گا، باقی کوئی درخت کوئی پتھر پناہ نہیں دے گا۔ پتھر میں سے بھی آواز آئے گی، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے ہیں۔ اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے مسلم۔ اور یہ میدان جنگ کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں آپ وہ ساری ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی آلموسٹ اینڈ پہ جا کے دجال سے متعلق آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ قرب قیامت کی علامتوں میں مل جائیں گی، تو اس سے متعلق آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ان شارٹ یہ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ویڈیوز، مشکل لیکچرز سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کریں، روزانہ تلاوت کریں، ان کا ترجمہ بھی پڑھیں، وہ سمجھیں، وہ ایک بہترین چیز ہے۔ لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے یہ 10 آیات تلاوت کرنی ہے۔ ویسے تو فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ فتنہ سامنے آئے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں، روزانہ آپ یہ 10 آیات کی تلاوت شروع کر دیں، ایک ہفتے کے اندر آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک وظیفے کے طور پر بھی، اور پھر قرآن کے ہر حرف کے اوپر ایک نیکی بھی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ الف الگ سے ہے، لام الگ سے، اور میم الگ سے، تینوں پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں۔ اور الف لام میم یہ تو وہ حروف ہیں جن کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، تب بھی اس کے اوپر نیکی ہے۔ تو اس کو تلاوت کرنا یہ ایک الگ سے ثواب کا کام ہے، اور دجال سے بچنے کے لیے پہلی 10 آیات کا حفظ ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور حفظ کرے۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے
یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے، لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو، یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو یہ ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو۔ سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دے کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ۔ یہ آسائش ہمارے سامنے۔ پھر وہاں بھی آپ مکے مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ حاجی زندہ ہے جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے، سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے۔ وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے، یا دائیں ہے تو بائیں ہو جائے، ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے۔ ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی۔ ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی۔ روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں، اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی۔ 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے۔ اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے، کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے۔ تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو، اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے
پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو اس کو بیلنس کر کے چلیں۔ جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو، تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا۔ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں۔ تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام، دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں، اسمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں۔ کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے۔ دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں، 2030 میں ہی ختم کر دیں، سولر انرجی زیادہ بہتر ہے۔ پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے، اسموگ آ گئی ہے، سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی، سورج کی انرجی، رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والی۔ دوسری ہے نان رینیویبل انرجی، جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے، جیسا کہ تیل ہے، ختم ہو جائے گا۔ سولر انرجی ختم نہیں ہوگی، ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی، اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم۔ وہ سے وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے، سورج نے سنبھالی ہوئی ہے، اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے، خدا نے سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، پودوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا، گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا، اور پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلنا، اوپر دریاؤں کا چلنا، زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں، لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی، اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے، ایک مقصد کے تحت بنی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں۔ وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس سے نفع اٹھاؤ، یہ حدود اللہ ہے، انہیں نہیں توڑنا، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے۔ کیوں نہیں؟ اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں، یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا، اسرائیل گائے منگوا لے، ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے۔ قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے، جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مرکزی ٹاپک ہے کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے، تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا، یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا، انرجی پرپس کے لیے بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے۔ 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے۔ دیکھ لیں بڑے بزرگی سب کو نوازتے ہیں، امریکہ نے دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دی۔ پھر 1979 میں انقلاب آ گیا، اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں، یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہے۔ صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو۔ 8 سال وہ جنگ کرتے رہے، اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے بچ سکتے ہو۔ ظاہر ایران نے تو
اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ, اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے, آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ, امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے, کیونکہ اس سے سیولین مر. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں, خواہ اسرائیل, خواہ ایران میں, خواہ فلسطین میں, یہ ظلم. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں, ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائے. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے, تیل نکلتا ہے, تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے, ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ, ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے, ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران, میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت, میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال پورے نہیں ہوئے, ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور UK, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں, آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے دے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں, جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی, پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو, ڈیل کرو, ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی, ڈیوڈ سٹار کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے اتنی سخت. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل, ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم 3rd ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے, ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح, اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب 6واں راؤنڈ قریب تھا, اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UN کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو World War II کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں, اور جو UN کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی, اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مورندی اسکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے.
یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے، ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسداللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی، ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر. ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس مسلمان کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی، شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر. اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود. جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط، ہونے کہا خارجی نے. پہلے بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا، یہ جہاد ہے، فساد ہے. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں، امت کے لیول کے اوپر سوچیں، علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے؟ لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے، کافروں کے مقابلے پر ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا، سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزرے. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے، ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3، بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا. اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا، یہ سارے آپ کے ہیں بھائی، ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، ٹیکنیکلی اسپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں نا سارے وہ بھی نہیں انٹرسیپٹ کر سکتے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اگر وہ انٹرسیپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے. امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فیل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے. نقصان کا بہت ہو رہا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. ان کی سمجھ اتنی سی ہے. اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بیلسٹک میزائل کی. میں نے 15 سال جاب بھی اسی جگہ. پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے، پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے اوری کا، اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں شامل تھا. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد سے بھی. تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہے.
اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی ویسے آ کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. بلسٹک میسائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میسائل پھینکا تھا؟ نہیں. بیلسٹک میسائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے. اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا، لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میسائل پھینکتے ہیں یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے، لیکن بلسٹک میسائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے. کہیں وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا. لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے، اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے، پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے ہیں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا، کوئی میزائل نہیں روک سکا، ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا. لہٰذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے، اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے، جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگ صرف میں بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر. جی وہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھائی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے. اس وقت بھی استامن جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے، اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود. ٹھیک ہے، خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی. وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے، جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا، پھر پی ٹی آئی کو کیا، اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی. ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. اور جناب 120 جہاز گر گئے، آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں، ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بال عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا، افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے، 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بگا دیں گے، 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں، یہ جنگ طالبان نہیں جیتے، یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں، کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے، کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے.
اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو اسمگلنگ سے وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی اسمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے. مشکل زندگی بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے, معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے ہوئے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر. رشین اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہے, امریکہ, یو کے, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز آپ جب یہ بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے جی ایچ کیو کے اوپر یہ حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے, لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو, بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا, کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا, اردو میں بول دیتا ہوں, کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی, مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی, ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے, صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے. حالانکہ سنی جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے, تو ایک ایک کر کے سارے ختم کر دیے. لبنان کا کیا اشر کیا, شام کا کیا کیا, اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ, اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا, اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں, آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دے وہ دہشت گرد ہے, جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے, اگر میں اس کے اوپر بھی بولوں, آج سلام ہے پاکستان کو سب سے پہلے, ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت کو